قیام اللیل میں پڑھے گئے 13ویں پارے کے مطالب کا خلاصہ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ بات یہ چل رہی ہے کہ مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 دبلی گائیں ہیں، 7 سوکھی بالیاں ہیں، 7 ہری بالیاں ہیں۔ دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ منجمین بلائے گئے، انہوں نے اس خواب کے بارے میں یہ کہا اضغاث احلام، یہ خواب پریشاں ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، یہ تو خواب پریشاں ہیں اور خواب پریشاں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ تو بادشاہ کا جو ساقی تھا جسے رہائی مل گئی تھی، اس کو یاد آیا، اس نے بادشاہ سے ذکر کیا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر ان کے معاملے کی تحقیقات کرائی، بے قصور ثابت ہوئے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ اب سے 7 سال سرسبزی اور خوشحالی کے ہوں گے، پیداوار بہت اچھی ہوگی، اور اس کے بعد 7 سال قحط کے آئیں گے۔ تو یہ 7 سال جو پیداوار کے ہیں، ان کو بالیوں ہی میں اسٹور کر لیا جائے۔ یہ خواب کی تعبیر انہوں نے بتائی۔ 7 موٹی گاؤں سے مراد 7 سال شروع کے سرسبزی اور خوشحالی کے، اور 7 دبلی گاؤں کی تعبیر انہوں نے بتائی کہ وہ 7 سال قحط کے ہوں گے۔ پارے کا آغاز ہو رہا ہے اس آیت کریمہ سے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، میں اپنے نفس کو بری نہیں کر رہا، میں اپنی برات ظاہر نہیں کر رہا کہ میں معصوم ہوں، بلکہ نفس امارہ کا تو کام ہے ہی کہ وہ لوگوں کو برائیوں کی دعوت دے، اور بدی کا جو اقتضا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی شیطان کے جال میں پھنس جائے۔ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بری ہوں، میرا نفس پاک ہے۔ اگر میں ایسا کہوں گا تو یہ فخر اور اعجاب کی بات ہوگی، اور کسی چیز کے اوپر فخر کرنا یہ بھی ایک قسم کا سو ہے، ایک قسم کی برائی ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میں یہ جو بے قصور ثابت ہوا، یہ میرے رب کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے۔ الا ما رحم ربی، اور یوں بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی توفیق شامل حال نہ ہو تو کوئی آدمی نہ تو نیکی کر سکتا ہے اور نہ کوئی آدمی برائی سے بچ سکتا ہے۔ تو میں جو بے قصور ثابت ہوا اور جو میں بدی سے بچا، یہ میرا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا اور اس کے رحم کی وجہ سے ہوا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ 7 سال جو خوشحالی کے ہیں اور اس کے بعد جو 7 سال قحط کے آنے والے ہیں، آپ ایسا کیجئے کہ مجھے فوڈ منسٹر بنا دیجئے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر مجھے مامور کر دیجئے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی 2 صفتیں بیان فرمائی۔ پہلی صفت میں حفیظ ہوں، اور دوسری صفت بیان فرمائی کہ میں علیم ہوں۔ یہاں قرآن حکیم یہ بتانا چاہتا ہے کہ کسی اہم منصب پر، کسی اہم پوسٹ پر
کسی کو مقرر کرنے کے لیے اس کے اندر دو باتیں دیکھ لینا ضروری ہے. اگر اس کے اندر دو صفتیں پائی جاتی ہیں تو وہ اہم پوسٹ اور وہ کلیدی عہدہ دے دیا جائے, اور اگر وہ شخص یہ دو صفتیں نہیں رکھتا تو اسے کوئی کلیدی عہدہ نہ دیا جائے. پہلی صفت کیا ہے؟ وہ پوری دیانت داری کے ساتھ, پوری امانت داری کے ساتھ اپنے فرائض کو ادا کرے, اور دوسرے جس پوسٹ پر اسے مقرر کیا گیا ہے اس پوسٹ کے بارے میں اسے مکمل علم ہو. کسی کو آئی اے ایس بنا دیا گیا, اتنا بڑا کلیدی عہدہ دے دیا گیا, لیکن آئی اے ایس کے فرائض کیا ہیں, اس کے واجبات کیا ہیں, اس کے بارے میں اسے علم ہی نہیں ہے. تو بتائیے اس عہدے کے اوپر اسے بٹھانا یہ صحیح ہوگا؟ بلکہ ملک و قوم کے ساتھ ایک طریقے کی ناانصافی ہوگی. تو ایک تو وہ حفیظ ہو, امانت دار ہو, دیانت دار ہو, اور دوسرے جس پوسٹ پر اسے پہنچایا گیا ہے اس پوسٹ کے بارے میں اسے مکمل معلومات ہو. ایک نقطہ یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ ویسے تو شریعت کے اندر عہدہ مانگنا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. نبی نے فرمایا جو شخص عہدہ مانگے اسے عہدہ مت دو. یہاں حضرت یہ فرما رہے اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے زمین کے خزانوں پر مامور کر دیجئے, فوڈ منسٹر بنا دیجئے. یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام خود عہدہ مانگ رہے ہیں, تو ان کا یہ عہدہ مانگنا کہاں تک صحیح ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر مقصود نفع رسانی ہو, نفس پروری نہ ہو, دوسروں کو نفع پہنچانا مقصود ہو, اپنا پیٹ بھرنا مقصود نہ ہو, لوگوں کی خیر خواہی مقصود ہو, اپنی جیب بھرنا مقصود نہ ہو, اور وہ یہ دیکھے کہ مجھ جیسا اور کوئی نہیں ہے جو یہ عہدہ سنبھال سکے, جو اس امانت کا پاس و لحاظ کر سکے, تو وہ اپنے آپ کو اس عہدے کے لیے پیش کر سکتا ہے. اس صورت میں عہدہ مانگنے کی اجازت ہے. اس سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ نے بات کی. فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین. جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کلام کیا, بات چیت کی, کہا کہ آج سے تم میرے معتمد خاص ہو, میرے مقرب ہو, اور جو عہدہ آپ نے طلب کیا ہے اس عہدے کے اوپر آپ کو فائز کیا جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ کسی آدمی کے پاس کتنی ہی ڈگریاں کیوں نہ ہوں, اسے کسی عہدے کے لیے منتخب کرنے سے پہلے بالمشافہہ گفتگو کر لی جائے, جسے انٹرویو کہا جاتا ہے. انٹرویو کے بعد ہی اسے وہ عہدہ دیا جائے. بادشاہ نے پہلے ان سے بات کی, جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بالمشافہہ گفتگو ہوئی, جو انٹرویو کی ایک قسم ہے. گویا یہ انٹرویو کا طریقہ کچھ نیا نہیں ہے, بلکہ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یہ طریقہ بہت پہلے سے چلتا آ رہا ہے. نیز ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر مسلم حکومت کے اداروں میں کام کرنا, سروس کرنا, یہ جائز ہے. اگر جائز نہ ہوتا تو غیر مسلم حکومت میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسا پیغمبر اپنی خدمت کیوں پیش کرتا؟ اگر روا نہ سمجھتا تو
اس حکومت میں کام کرنے کے لیے تیار کیوں ہوتا؟ تو غیر مسلم اداروں میں کام کرنے کا جواز حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے ملتا ہے. سات سال خوشحالی کے گزر گئے، قحط کے سال آ گئے. قحط کا اثر حضرت یوسف علیہ السلام کے گاؤں تک پہنچا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تھوڑی بہت پونجی دے کر کے مصر روانہ کیا کہ جا کر کے غلہ لے آؤ. حضرت یوسف علیہ السلام غلہ تقسیم کرنے پر مامور ہی تھے، فوڈ منسٹر تھے ہی. دیکھتے ہی انہوں نے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن بھائی اتنے دنوں بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے. برابر غلہ لاد دیا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے چپکے سے وہ جو پونجی لائے تھے تھوڑی سی، وہ بھی ان کے سامان میں رکھ دیا. جب کنعان جا کر کے اپنے گاؤں جا کر کے انہوں نے غلہ اتارنا شروع کیا تو دیکھا کہ وہ پونجی بھی واپس کر دی گئی. بہت خوش ہوئے، اپنے باپ سے کہنے لگے کہ عزیز مصر، وہاں کا فوڈ منسٹر کتنا رحم دل ہے کہ اس نے غلہ بھی لاد دیا، غلہ بھی بار کرا دیا اور پونجی بھی واپس کر دی. حضرت یوسف علیہ السلام نے چلتے چلتے ان لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارا کوئی چھوٹا بھائی بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. کہا کہ اب کے آنا تو چھوٹے بھائی کو لے کر کے آنا، اگر نہیں لائے تو غلہ نہیں ملے گا. اب باپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ابا، فوڈ منسٹر نے یہ کہا ہے کہ وہ بنیامین کو، چھوٹے بھائی کو لے کر کے آنا ورنہ غلہ نہیں ملے گا، اور آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیجئے، ہم اس کی مکمل حفاظت کرنے والے. حضرت یعقوب نے کہا فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، میں تم لوگوں کی حفاظت کا معاملہ دیکھ چکا ہوں. ایک دفعہ یوسف کو لے گئے تو خوب حفاظت کی تم نے، اور اب بنیامین کو لے جا رہے ہو یہ کہہ کر کے کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے. میں اپنے اس بچے کو اللہ کی حفاظت میں دے رہا ہوں. پتہ یہ چلا کہ سب سے بہترین اور سب سے بڑی حفاظت اللہ کی حفاظت ہے. کسی کی حفاظت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کے اوپر انسان کو بھروسہ کرنا چاہیے. حضرت یعقوب نے وہی جملہ فرمایا فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اللہ حفاظت کرنے والا ہے اور وہ بہتر محافظ ہے. بنیامین کو لے کر کے مصر پہنچے. حضرت یوسف علیہ السلام دیکھتے ہی پہچان گئے اپنے چھوٹے بھائی کو. اسے تنہائی میں لے گئے، خلوت میں لے گئے اور کہا کہ تو مجھے پہچانتا ہے؟ بولے نہیں. کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں یوسف. بتائیے اتنے دنوں کے بعد بچھڑے ہوئے دو بھائی مل رہے ہیں، کیا خوشی ہوئی ہوگی حضرت یوسف علیہ السلام کو بنیامین کو دیکھ کر کے، اور بنیامین کو دیکھ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو. کہا کہ میرے پاس ہی رہ جا، کہاں جا رہا ہے، کیا کرے گا گاؤں جا کر. یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے عزت دے رکھی ہے، پورے مصر کا حکمراں ہوں میں. بھائیوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا، پستی میں پھینکا تھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتنی بڑی بلندی عطا فرمائی ہے. ایک نقطہ یہاں یہ بھی ملا کہ دنیا کسی کو کتنا ہی پستی میں ڈالنے کی کوشش کرے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسمت میں بلندی رکھ دی ہے تو وہ بلندی پر پہنچنے ہی والا، اسے رفعت ملنے ہی والی. دنیا لاکھ اسے دبانے کی کوشش کرے. اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لی جائے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. کہاں کنویں میں پھینک دیا گیا، کہاں مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے. اب حضرت بنیامین کو بڑی خوشی ہوئی کہ میں بھیا کے پاس رہوں گا. اب روکنے کے لیے کوئی جواز چاہیے. ان کے سامان کے اندر پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا گیا اور اتفاق سے بادشاہ کا شاہی پیمانہ وہ کہیں گم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے تفتیش شروع ہوئی
تو اس پیمانے کے بارے میں تو کچھ علم نہیں ہوا، لیکن پانی پلانے کا جو سقایا تھا، جو برتن تھا، وہ بنیامین کے سامان میں مل گیا. اور اس وقت کا قاعدہ یہ تھا کہ اگر سامان کسی کے پاس پایا جائے تو اس کو اپنے پاس رکھ لیا جائے. بھائیوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ پیالہ اس کے سامان میں کیسے نکل آیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کیا بولتے ہو؟ اب حضرت یوسف کو تو معلوم تھا کہ پیالہ میں نہیں رکھا ہے. کہا کہ کیا بولتے ہو؟ اب اس کو ہم اپنے پاس روک لیں گے، اس کو جانے نہیں دیں گے. سارے بھائی وعدہ کر کے آئے کہ اس کو واپس لائیں گے، یا تو معاملہ ٹیڑھا ہو گیا ہے. کہنے لگے کہ معاف کر دیجئے. قالوا ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے. اس کا ایک بھائی بھی تھا، وہ بھی بہت بڑا چور تھا، اس کا نام یوسف تھا. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس نے چوری کی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. اس کا ایک بھائی بھی تھا یوسف، وہ بھی بہت بڑا چور تھا. فاسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو کیسا سفید جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا اظہار نہیں کیا. ولم یبدها لهم، لیکن اتنا کہا انتم شر مکانا، بہت بری پوزیشن میں ہو تم. انہوں نے منت سجامت شروع کی، بوڑھا باپ ہے اس کا، اس کے بنا رہ نہیں سکتا، اس کے اوپر رحم کھائیے. کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چوری کوئی کرے اور اس کی جگہ دوسرے کو رکھ لیا جائے؟ جس نے چوری کی ہے، جس کے سامان میں یہ سقایا پایا گیا ہے، اسی کو ہم محبوس کریں گے، اسی کو روکیں گے. بنیامین کو روک لیا گیا. کچھ بھائی رک گئے، کچھ چلے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام تو گم ہوئے ہی تھے، بنیامین بھی ہاتھ سے نکل گئے، گم ہو گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اس کی خبر پہنچی بہت رونے لگے. اس موقع پر یوسف بہت یاد آئے. قال یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف، وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم. روتے روتے یوسف کے غم میں آنکھیں سفید ہو گئی تھی. ایک بیٹے کے گم ہونے کا درد تو میں برداشت کر ہی رہا تھا، دوسرا بیٹا بھی ہاتھ سے نکل گیا. جاؤ ڈھونڈو میرے یوسف کو، ڈھونڈو. بنیامین کو روک لیا گیا تو یوسف کی یاد آ گئی. فتحسسوا من یوسف، میرے یوسف کو جا کر ڈھونڈو. یہاں کچھ باتیں قابل غور ہیں. پہلی بات تو یہ کہ دوسری مرتبہ جب بھائی بنیامین کو لے کر جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توکلت وعليه فليتوکل المتوکلون. کہا کہ میرے بچوں ایک نصیحت کرتا ہوں، دیکھو مصر میں جب داخل ہونا تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ایک دروازے سے سب مت جانا. تم سب کے سب نوجوان ہو، خوبصورت ہو، وجیح ہو، تمہاری وجاہت اور جماعت کو دیکھ کر کے کہیں کوئی تمہیں نظر نہ لگا دے. یہ ہو سکتا ہے تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، اس لیے کہ تم باہر سے وہاں جا رہے ہو، کسی مصیبت میں نہ گرفتار ہو جاؤ. تو تم لوگ ایک ساتھ مصر میں داخل مت ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. اور آخر میں کیا فرما رہے تدبیر بتانے کے بعد وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اگر اللہ کچھ اور فیصلہ کرنے والا ہوگا تو یہ جو تدبیر بتا رہا ہوں یہ کام نہیں آئے گی. ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو صرف اللہ کا. وعلیہ توکلت، اسی کے اوپر میں نے توکل کیا. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والے اسی کے اوپر توکل کرتے ہیں. دیکھیے یہاں پر تدبیر اور تقدیر دونوں کو کس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے نصیحت میں جمع کر دیا ہے.
کہ انسان کے اوپر تدبیر کرنا لازم ہے. مصر میں داخل ہو تو الگ الگ دروازوں سے، مبادا کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، تدبیر کرنا. لیکن وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے کسی فیصلے کو یہ تدبیر نہیں ٹال سکتی. فیصلہ تو اللہ کا جو ہوگا وہی ہو کر کے رہے گا. اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں تدبیر کا مکلف بنایا گیا ہے. تدبیر تقدیر کے منافی نہیں ہے. آدمی کو تدبیر کا مکلف بنایا گیا ہے. آدمی تدبیر کرے، اسے مؤثر بھی ذات نہ سمجھے، بلکہ تدبیر کرنے کے بعد اعتماد اللہ تبارک تعالیٰ پر کرے کہ میں نے تدبیر کر لی ہے، اے اللہ اس کا نتیجہ اب تیرے ہاتھ میں ہے. میں نے محنت کر لی ہے میرے اللہ، اب امتحان میں پاس کرنا تیرا کام ہے. اب کوئی بچہ پورے سال محنت ہی نہ کرے اور امتحان میں بیٹھ جائے، اس کی اجازت نہیں دی گئی. آپ کو پورے سال محنت کرنا ہے. اب محنت کرنے کے بعد آپ پاس ہوں گے یا نہ پاس ہوں گے یہ اللہ کے فیصلے سے ہوگا. تدبیر کرنا آپ کا کام ہے، فیصلہ اللہ کا کام ہے. آپ پاس بھی ہو سکتے ہو اگر اللہ نے چاہا، اور فیل بھی ہو سکتے ہو اگر اللہ نے چاہا. تو تدبیر تقدیر کے منافی نہیں. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی. دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ کسی اچھی غرض کے لیے ہیلا کرنا جائز ہے. دیکھیے وہاں ہیلا کیا گیا ہے، اور ہیلے کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو روکا ہے. تو کسی اچھے کام کے لیے اس طریقے کا ہیلا کرنا جائز ہے، لیکن ہیلا کرتے وقت احقاق باطل اور ابطال حق لازم نہ آئے کہ حق باطل بن جائے، باطل حق بن جائے. ایسے مقام پر ہیلا کرنا ناجائز ہے. ورنہ کسی اچھی غرض کے لیے ہیلا کرنا درست ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی. بتائیے اس طرح رونے کی اجازت ہے؟ اس طرح رونے کی اجازت ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اولاً یہ سمجھ لیا جائے کہ مصیبت کا سب سے بہترین علاج صبر جمیل ہے. فصبر جمیل، یہ مصیبت کا سب سے بہترین علاج. اس کے علاوہ آپ کر بھی کہہ سکتے. فصبر جمیل، یہ مصیبت کا سب سے بہترین علاج. جہاں تک رونے کا معاملہ ہے، کسی مصیبت کے اوپر نوحہ اور بین کرنا وہ ممنوع ہے. رہا رونے کا معاملہ تو رونے کی اجازت دے دی گئی ہے. یہاں ایک بات اور سمجھ لیں کہ رونا وہ برا ہے جو غیر اللہ کے سامنے ہو. وہ رونا تو عبادت ہے جو اللہ کے سامنے ہو. اگر کوئی شخص غیر اللہ کے سامنے رو رہا ہے تب تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر رونا اللہ کے سامنے ہو رہا تو سب سے بڑی عبادت ہے. اللہ سے آدمی جب دعا کرے تو آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی دعا پیش کرے، تب اللہ کی طرف سے قبولیت انسان کی دعا کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھاتی. تو مصیبت کا سب سے بہترین علاج صبر جمیل. نوحہ اور بین کرنا منع ہے. رونے کی ممانعت نہیں ہے. رونا وہ برا ہے جو غیر اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے رونا عین عبادت ہے. اور ایک نقطہ اور یہاں ذہن میں رکھ لیں کہ آدمی کو اگر رونے کی اجازت نہ دی جائے تو یہ خلاف فطرت ہوگا. اس لیے کہ انسان کی فطرت میں ہے کوئی چیز کھو جائے تو اس پر غمگین ہوتا ہے. تو رونے کی اجازت اس وجہ سے ہے تاکہ جذبات کی رعایت ہو جائے. اگر اجازت نہ ہوتی تو جذبات کی رعایت نہیں ہوتی تھی. آخر یوسف کے اوپر اتنا کیوں روتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ تھی کہ ایک تو ان کے اندر حسن صورت تھی، دوسرے حسن سیرت تھی، اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز تھی جس کو یاد کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام بہت روتے تھے، وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے انداز سے، ہاؤ بھاؤ سے ایسا لگتا تھا جیسے اللہ تبارک و تعالی انہیں دین کا کوئی بڑا عہدہ دینے والا ہے، نبی بنانے والا ہے۔ تو گویا حضرت یعقوب علیہ السلام کا رونا دنیا کے لیے نہیں تھا، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا رونا دین کے لیے تھا کہ اگر میرا بیٹا ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کا کوئی بڑا عہدہ سونپتا تو دین کا کتنا بڑا کام ہوتا۔ تو ان کا رونا دنیا کے لیے نہیں تھا بلکہ دین کے لیے تھا، اس وجہ سے جائز تھا۔ ادھر بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا اور کہا کہ یہ کرتا میرے والد کے چہرے کے اوپر ڈال دینا، بینائی لوٹ آئے گی۔ ادھر سے قاصد پیرہن لے کر کے چلا، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے جو پاس میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے کہ انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو معلوم ہو رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے سٹھیایا ہو مت بولو، کہیں یہ نہ کہہ دو کہ میں سٹھیا گیا ہوں، لیکن مجھے یوسف کی خوشبو معلوم ہو رہی ہے۔ ایک بڑی اہم بات معلوم ہوئی کہ وہیں آپ کے گاؤں سے تھوڑے فاصلے کے اوپر ایک کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی خوشبو معلوم نہیں ہوئی، اور مصر کتنی دوری پر ہے، وہاں سے قاصد پیرہن لے کر کے چلتا ہے، تو وہ لے کر کے چلا، اتنی دور سے بچے کی خوشبو معلوم ہو گئی، یوسف علیہ السلام کی خوشبو معلوم ہو گئی۔ کیا پتا چلا؟ خود حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہلوا دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں اللہ کی جانب سے تو تم نہیں جانتے ہو۔ گویا پیغمبروں کو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ جتنا بتا دیتا ہے اتنا ہی انہیں معلوم ہوتا ہے۔ کنویں میں تھے، خوشبو محسوس نہیں کروائی، خوشبو محسوس نہیں ہوئی، مصر سے پیرہن چلا، خوشبو محسوس کروا دی۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ گہے بر تارا میں آلہ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم، کبھی تو میں آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہوں اور کبھی میرے پیٹھ کے پیچھے کیا ہے اس کا علم مجھے نہیں ہوتا۔ گویا پیغمبروں کو وہی کچھ معلوم ہوتا ہے جو اللہ بتا دیتا ہے، جو نہ بتائے پیغمبروں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ پتہ یہ چلا کہ پیغمبر غیب کا علم نہیں رکھتے، اگر غیب کا علم رکھتے تو سمجھ جاتے کہ یہی قریب ہی یہ کنویں کے اندر میرا بچہ پڑا ہوا ہے، جاتے اور نکال لاتے۔ کتنی واضح دلیل ہے اس بات کی کہ پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں ہوتا، ورنہ اگر علم ہوتا تو اپنے بچوں کو کنویں میں مرنے کے لیے ایک پیغمبر تو کبھی نہیں چھوڑتا۔ پیرہن آیا، چہرے کے اوپر ڈال دیا گیا، بینائی لوٹ آئی۔ آپ سوال کریں گے کہ بینائی کس وجہ سے لوٹی، وجہ کیا تھی؟ دو تعویلیں کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیرہن کا ایک معجزہ تھا، کرامت تھی جس سے بینائی لوٹ آئی، اور دوسری جو سائنٹیفک وجہ ہے، سائنٹیفک ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ فرتے جوش سے، جوش کی انتہا سے خون کے اندر اتنی گرمی پیدا ہو جاتی ہے کہ پیر سے معذور لوگ چلنے لگتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام خوشی کی انتہا میں جب پہنچ گئے تو اس خوشی کی انتہا کی وجہ سے ان کی بینائی لوٹ آئی۔ یہ ایک سائنٹیفک ریزن ہے، ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی ہو کہ اتنے دنوں سے کھویا ہوا بیٹا واپس مل گیا، فرتے خوشی میں، فرتے جوش میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی ہو، یہ اس کا سائنٹیفک ریزن ہے۔ اور نہ ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیرہن کی کرامت رہی ہو کہ باپ کے چہرے پر پیرہن ڈالنے کی وجہ سے ان کی بینائی لوٹ آئی۔ اب بیٹوں کو معلوم ہوا کہ وہ جو فوڈ منسٹر ہے وہ ہمارا بھائی ہے،
فوراً باپ سے معافی مانگنے لگے, کہنے لگے یا ابانا استغفر لنا, اے ہمارے والد ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیے. اس سے پتا چلا کہ بزرگوں سے اپنے لیے اپنے حق میں دعا کرنے کے لیے کہنا چاہیے. لیکن کون بزرگ؟ یہ رواجی بزرگ نہیں, بلکہ جو کتاب و سنت کے پابند ہوں, حدود شرعیہ کے پابند ہوں, وہ لوگ بزرگ ہوتے ہیں, ان سے دعا کی درخواست کیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں ربی, اے میرے رب, یہ کہہ کر کے دعا فرمائی. کبھی انسان ربنا کہہ کر کے دعا کرتا ہے, کبھی ربی کہہ کر دعا کرتا ہے. تو ربی اور ربنا میں کیا فرق ہے؟ ربی کہہ کر کے جب کوئی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کے اس لطف خاص کا حوالہ دیتا ہے جس کا تجربہ اسے خود اپنی ذات کے اوپر ہوا ہے. اور جب ربنا کہتا ہے گویا اللہ تبارک و تعالی کے اس عام فضل و کرم, لطف عام کا حوالہ دیتا ہے جس کا مشاہدہ وہ خود مخلوقات میں کرتا ہے. یہ ہے ربی اور ربنا سے دعا کرنے کے درمیان فرق. یہاں اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت آئی ہے لطیف. لطیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذہن سے بالا, فہم اور ادراک سے ماورا, کام کرنے والا, یہ ہے لطیف کا مفہوم. آپ پوری سورت دیکھ ڈالیے, پوری سورت کے اندر جو واقعہ بیان ہوا وہ اللہ تبارک و تعالی کے صفت لطیف کے نمونوں کی عکاسی کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بہت سارے لوگ ایمان والے ہوتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں. آج دیکھو بہت سارے لوگ مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, مسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن ان کے اندر تادیہ پرستی, قبر پرستی, تعویذ, گنڈے, نہ جانے کون کون سی بدعات اور شرکیات موجود ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایمان رکھتے ہوئے, ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی شرک میں ملوث ہیں, شرک کی غلاظت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس کے بعد سورہ رعد شروع ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کے بارے میں فرمایا بغیر عمدن ترونہا, بغیر کھمبے کے تم اسے دیکھ رہے ہو. بغیر کھمبے کے بول دیتا, ترونہا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بغیر کھمبے کے ہے آسمان. اللہ فرما رہا ترونہا, تم اس کو دیکھ رہے ہو. ترونہا کہہ کر کے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ کھمبا نہیں ہے, ایک عجیب و غریب کا قسم کا کھمبا ہم نے لگا رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ گریویٹیشنل فورس کا, کشش ثقل کا کھمبا لگا رکھا ہے. وہ کھمبا جو تمہیں دکھائی نہیں دیتا وہ ہے کشش ثقل. مسلمان سائنسدانوں نے ترونہا کے لفظ سے یہ نقطہ نکالا ہے کہ یہاں اس آیت کریمہ سے گریویٹیشنل فورس کا نقطہ نکلتا ہے کہ کائنات پوری کی پوری قانون کشش ثقل کے اندر بندھی ہوئی ہے. یا آسمان اپنی جگہ پر, زمین اپنی جگہ, کشش ثقل کی وجہ سے رکی ہوئی ہے. وہ ایک طریقے کا کھمبا ہے جسے انسان دیکھ نہیں پاتا. آگے اللہ نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ. ایک ایکڑ کھیت ہوتا ہے, اسی ایک ایکڑ کھیت کے اندر کہیں کیلا لگا ہوا, اسے کیلا نکلتا ہے. اسی ایک ایکڑ کھیت کے اندر آم کا درخت لگا, اسے آم نکلتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب و غریب کاریگری ہے کہ مشین ایک ہے, پروڈکشن مختلف ہے. دنیا کا کوئی انسان کوئی مشین بناتا ہے تو جس پروڈکشن کے نکالنے کے لیے مشین بنائی ہے اس مشین سے وہی پروڈکشن نکلتا ہے. یہ تو عجیب و غریب مشین ہے کہ مشین ایک ہے, پروڈکشن لاکھوں ہے. ایک ایکڑ کے اندر سینکڑوں درخت لگا تو سینکڑوں قسم کے پھل آئیں گے, جبکہ مشین ایک ہے. یہ کون سی کاریگری ہے؟ مشین ایک, پروڈکشن اتنے. دنیا کا کوئی سائنسداں ایک مشین سے اتنے سارے پروڈکشن نہیں نکال سکتا. ایک پروڈکشن کے لیے ایک مشین ہوتی ہے, یہاں مشین ایک ہے, پروڈکشن کتنے سارے ہیں مختلف. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی
کہا کہ وقال الذین کفروا اذا لم تأتهم بآیۃ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ، ان کے اوپر آیت کیوں نہیں اترتی، یعنی کوئی نشانی یہ نبی کیوں نہیں دکھاتا. قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب. یہاں نشانیوں کے مطالبے کے جواب میں جو جواب دیا گیا ہے وہ بلاغت میں بالکل بے نظیر ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ نشانی دکھاتے تو ہم ایمان لے آتے ہیں، مان لیتے ہیں آپ کی بات. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے ایمان نہ لانے کے پیچھے نشانیوں کا فقدان کام نہیں کر رہا ہے کہ نشانی نہیں آ رہی اس وجہ سے ہم ایمان قبول نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تمہارے اندر ہدایت طلبی کا فقدان ہے. اگر ہدایت طلبی کا فقدان نہ ہوتا تو نشانیاں تو تمہارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، تم ایمان لا سکتے تھے. نشانیوں کی کمی نہیں ہے، نشانیاں تو تمہارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں. ہدایت طلبی کا فقدان ہے تمہارے اندر. کتنا پیارا جواب ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دو کتابیں ہیں، ایک ام الکتاب ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی. ایک اور کتاب ہے لکل اجل کتاب، ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہوتی ہے، اس کے اندر تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، اس میں یہ لکھا رہتا ہے اگر بندہ یہ کام کرے گا تو یہ چیز ہو جائے گی، اگر نہیں کرے گا تو نہیں ہوگی. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے وقت یہ دعا کرتے رہتے تھے، اے اللہ اگر تو نے میرے حق میں شقاوت لکھ دی ہے، بدبختی لکھ دی ہے تو اسے مٹا دے اور اسے نیک بختی میں بدل دے. اے اللہ اگر میرے اس نامہ اعمال کے اندر، اس کتاب کے اندر اگر گناہ لکھ دیے ہیں تو اس کو مٹا کر کے وہاں مغفرت لکھ دے. کیا پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی مٹاتا بھی ہے اور مٹا کر کے اس کی جگہ پر دوسری چیز بھی لکھتا ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. وعندہ ام الکتاب، اور اس کے پاس ام الکتاب ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. دعا سے لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی سوائے دعا کے. یعنی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. وہی بات یہاں کہی گئی ہے. اس کے بعد ایک عجیب بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ لَهُمْ أَزْوَاجٌ جَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. جتنے بھی رسول آئے ان کے بیوی بچے تھے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شادی کرنا علائق دنیاوی سے منسلک رہنا یہ خدا رسی اور روحانیت اور نیکی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، وہ یہ غلط سوچتے ہیں. اب نبی سے اچھا کون ہو سکتا ہے، نبی سے بڑا خدا رس کون ہو سکتا ہے، روحانیت میں سب سے اعلیٰ نبی ہوتے ہیں، ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے. لیکن ان کے بھی بیوی بچے تھے. لہذا جو مذہب یہ کہے کہ خدا رسی کی راہ میں، روحانیت کی راہ میں، نیکی کی راہ میں یہ بیوی بچے رکاوٹ بنتے، در حقیقت ایسا مذہب صحیح اصول نہیں بتا رہا ہے. ایسا مذہب صحیح مذہب نہیں ہے. اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے. سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا گیا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، جتنے بھی رسول آئے اپنی قوم کی زبان میں آئے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ رسول ایک خاص خطے میں بھیجے جاتے تھے، خاص قوم کی طرف. سوال یہ ہے ہمارے نبی کے بعد اب تو کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے، تو جو نبی ایک خاص علاقے کی طرف بھیجا جاتا ہے اس علاقے والوں کی خاص زبان ہوتی تھی، اسی زبان میں نبی بھیجا جاتا تھا. ہمارے نبی جب بھیجے گئے تو آپ کی امت میں بہت ساری اقوام ہیں جو مختلف زبانیں بولتی ہیں. آپ کی امت میں ایسی قوم ہے جو انگریزی بولتی ہے، آپ کی امت میں ایسی قوم ہے جو عبرانی بولتی ہے، آپ کی امت میں ایسی قوم ہے جو لیٹن بولتی ہے.
آپ کی امت میں ایسی قوم ہے جو اردو بولتی ہے، مختلف زبانیں بولنے والی اقوام موجود ہیں جو آپ کی امت ہیں. سوال یہ ہے کہ عربی ہی زبان میں قرآن کیوں اتارا گیا اور نبی کی زبان عربی کیوں تھی؟ اس لیے کہ جو انگریزی جانتا ہے وہ تو آپ کی زبان نہیں سمجھ سکتا. سوال یہ ہے کہ جب آپ کی امت میں بہت ساری قومیں ہیں اور بہت ساری زبانیں بولتی ہیں، تو اب تم ہی بتاؤ کہ نبی کو کس زبان میں بھیجا جانا چاہیے تھا؟ اگر انگریزی زبان دے کر کے بھیجا جاتا تو عرب والے بولتے کہ یہ تو ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا. اگر لاطینی زبان میں نبی کو بھیجا جاتا تو عرب والے بولتے، انگریزی والے بولتے کہ یہ تو ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا. کسی بھی زبان کو دے کر کے آپ کو بھیجا جاتا تو دوسرے زبان والے اعتراض کرتے. اچھا، ایک صورت تھی کہ قرآن کو، یعنی جو کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ ہر زبان میں دے دی جاتی. انگریزی میں قرآن ہوتا جو انگریزی بولنے والوں کو دے دیا جاتا. لیٹن میں قرآن ہوتا، وہ لیٹن بولنے والوں کو دے دیا جاتا. اردو میں قرآن ہوتا، وہ اردو بولنے والوں کو دے دیا جاتا. عربی میں قرآن ہوتا، وہ عرب والوں کو دے دیا جاتا. ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ جواب اس کا یہ ہے، نقطہ وحدت باقی نہیں رہتا. آج دیکھو، عربی میں قرآن ہونے کی وجہ سے تفسیروں میں بہت سارے اختلافات موجود ہیں، جبکہ قرآن لفظ لفظ صحت کے ساتھ موجود ہے، لیکن اس کی تفسیر میں اتنے اختلافات ہو گئے ہیں. اب اگر مختلف زبانوں میں قرآن کو مختلف قوموں کو دے دیا جاتا تو بہت سارے اختلافات پیدا ہو جاتے. لہذا نقطہ وحدت باقی نہیں رہتا. اللہ تبارک و تعالی نے اس مصلحت کی بنا پر قرآن کو ایک ہی زبان میں نازل کیا اور نبی کو ایک ہی زبان دی، عربی زبان. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے ہیں، تبری کی روایت ہے کہ حضرت آدم جب آئے تو ان کی زبان عربی تھی، تو باپ کی جو زبان تھی، باپ کی زبان میں آخری نبی کو بھیجا گیا. اور قبر کی زبان بھی عربی، جنت کی زبان بھی عربی، آسمان کی جو دفتری زبان ہے وہ زبان عربی ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے عربی زبان میں قرآن کو نازل فرمایا. اور سب سے بڑی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آج دنیا کی تمام زبانوں کا جائزہ لے لیجئے تو آپ عربی زبان کے اندر ایک عجیب بات پائیں گے. آج سے 500 سال پہلے جو انگریزی تھی، چاسر کی، شیکسپیئر کی، میرا خیال ہے کہ آج کوئی کالج کا پروفیسر ہی، بلکہ چاسر کی زبان کو تو آکسفورڈ یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر ہی سمجھ سکتا ہے، ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے. ایک 12ویں پاس لڑکے کو اگر شیکسپیئر کی میکبیتھ دے دی جائے، دی مرچنٹ آف وینس دے دی جائے، 12th نائٹ دے دیا جائے، ایز یو لائک اٹ دے دیا جائے، یہ ساری کتابیں اس کو دے دی جائے، پڑھ نہیں سکتا ہو، نہیں سمجھ سکتا ہو. تو 500 سال پہلے کی جو انگریزی تھی، آج اس انگریزی کو کالج کا، یونیورسٹی کا پروفیسر سمجھنے میں مشکل محسوس کرے گا. تمام زبانوں کا یہی حال ہے. لیکن عربی زبان کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس زبان کی ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ اگر آج 1400 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بفرض محال دنیا میں تشریف لے آئے اور ایک عرب بچہ آپ سے گفتگو کرے تو آپ اس کی بات کو سمجھ لیں گے، اور آپ جو گفتگو کریں گے وہ بچہ آپ کی بات سمجھ لے گا. یعنی عربی زبان میں ارتقاء کے باوجود بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. آج نبی آ جائے تو ایک عرب بچہ آپ سے بات کر سکتا ہے، آپ اس کی بات کو سمجھ لیں گے، اور نبی جو بولیں گے وہ بچہ آپ نبی کی بات کو سمجھ لے گا. اور سب سے رچ لینگویج دنیا کے اندر اگر کوئی ہے تو عربی زبان ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس زبان میں قرآن کو نازل فرمایا. فرمایا گیا کہ قرآن کے جو منکرین ہیں نا، وہ 3 وجہ سے قرآن کا انکار کرتے ہیں. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ،
پہلی وجہ. دوسرے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. تین وجہ ہوئی. ایک تو یہ کہ انہیں دنیا سے بہت محبت ہے, آخرت کے بارے میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہتے, دنیا کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں. اس وجہ سے یہ قرآن حکیم کو ماننے کے لیے تیار نہیں, اس لیے کہ قرآن ان کے اوپر پابندی عائد کرتا ہے اور یہ پابندیوں میں نہیں رہنا چاہتے. جو لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں نا, آپ دیکھیے اس کے پیچھے یہ نفسیات کار فرما ہوگی کہ قرآن تو ہمیں پابند کر رہا ہے, ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں. اور دوسرے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اندھا کیا چاہتا ہے؟ دو آنکھیں, لیکن بعض قسم کے اندھے کیسے ہوتے ہیں, وہ آنکھیں نہیں چاہتے, وہ چاہتے پوری دنیا اندھی ہو جائے. یہ عجیب و غریب قسم کے اندھے ہوتے ہیں. تو یہ اسی قسم کے اندھے ہیں, یہ دیکھ رہے کہ ہم اندھیرے میں ہیں, لہذا جب ہم اندھیرے میں ہیں تو دوسرے لوگوں کے پاس بھی روشنی کی کوئی کرن نہ پہنچے. یہ عجیب و غریب قسم کے اندھے ہیں. اور دوسرے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا کا مطلب یہ قرآن حکیم کے اندر کوئی کجی تلاش کرتے ہیں اور اس کجی کو لے کر کے ان کی نگاہ میں وہ کجی ہوتی ہے, لوگوں کے سامنے یہ پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں, دیکھو قرآن کے اندر یہ غلطی ہے, قرآن کے اندر یہ غلطی ہے, قرآن کے اس اصول کے اوپر انگشت نمائی کی جا سکتی ہے, قرآن کے اس اصول کے اوپر انگشت نمائی کی جا سکتی ہے. اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں. اسی دائرے میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو ایک خاص قسم کا موقف بناتے ہیں, خاص قسم کا اسٹینڈ بناتے ہیں اور قرآن و سنت سے اس کے مؤیدات لاتے ہیں. بنائیں گے اپنا موقف اور پھر قرآن و سنت کو توڑ مروڑ کر کے اپنے خیال کے مطابق بنائیں گے, اپنے موقف کے مطابق بنائیں گے. جبکہ قرآن کو اگر صحیح طریقے سے سمجھنا ہے, سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے تو اسلاف کے طریقے پر سمجھنا ہوگا, جس طرح ہمارے سلف نے سمجھا تھا قرآن کو سنت کو. اگر کوئی آدمی قرآن و سنت کو اسلاف کے طریقے کے خلاف طریقے سے سمجھنا چاہ رہا, گمراہ ہو جائے گا. تو یہ تین وجہ ہیں جو منکرین قرآن اختیار کیے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتے. اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ جہنمیوں کے بارے میں جب فیصلہ ہو جائے گا کہ جہنم میں جانے والے, بہکایا کس نے؟ شیطان نے. اب وہ یہ دیکھے گا کہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں, اب میری باری آنے والی ہے, اب یہ آئیں گے میرے پاس اور مجھے ملامت کریں گے, تو سب سے پہلے پیش قدمی کر کے انہی کے سامنے جائے گا وہ. اور کیا بولے گا وہ؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي. جب فیصلہ ہو چکا ہوگا تو شیطان لوگوں کے پاس آئے گا اور بولے گا, تقریر کرے گا. کیا تقریر کرے گا؟ جہنم میں جانے والوں کے سامنے سنو, تقریر یہاں سے شروع ہوتی ہے. ان اللہ وعدکم وعد الحق, اللہ نے نبیوں کے ذریعے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا, اس نے پورا کر دکھایا. ووعدتکم, اور میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا. فاخلفتکم, میں بول رہا ہوں میں نے خلاف ورزی کی وعدہ کی, میرا وعدہ جھوٹا تھا. اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے جو وعدہ کیا تھا وہ تو سچا ہے, سچا تھا, اس نے وعدے کو پورا کر دکھایا. میں نے جو وعدہ کیا تھا اس کی میں نے خلاف ورزی کی. جو بگاڑو بگاڑ لو. اگر تم اللہ کے وعدے کے اوپر چلتے تو کامیاب ہوتے, جنت میں جاتے, جہنم میں نہیں. میرے وعدے پر چل کر کے آئے ہو, جہنم میں تمہیں جانا ہی ہے. اللہ نے وعدہ کیا, اس کا وعدہ سچا, میں نے وعدہ کیا, میں نے وعدے کی خلاف ورزی کی, میرا وعدہ جھوٹا. آگے میرا تو تمہارے اوپر کوئی دباؤ تھوڑی تھا. وما کان لی علیکم من سلطان, میں نے تو تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی. الا ان دعوتکم, میں نے صرف دعوت دی تھی. بلا تحقیق کے ہوئے میری اندھی پیروی کرنے لگے. کس نے کہا تھا اندھی پیروی کرنے کے لیے؟ میں نے تو صرف بلایا, زور زبردستی نہیں کی تھی. فلا تلومونی, مجھے ملامت مت کرو. ولوموا انفسکم, اپنے آپ کو ملامت کرو. اور ایک بات اور سن لو, ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. کہیں گے حضرت کچھ کرو, گمراہ کر کے یہاں لے آئے, کچھ تو کرو. کہے گا ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی, آج میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو تمہارے لیے کیا کر پاؤں گا.
میں تمہاری فریاد رسی کو پہنچنے والا نہیں اور تم میری فریاد رسی کو پہنچنے والے نہیں. آج دونوں کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اس سے پہلے جو تم لوگوں نے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا میں سرے سے اس کا انکار کرتا ہوں. کتنا جھوٹا، کتنا دغاباز ہے. سولی پر چڑھا کر کے دیکھو کیسا ہر جگہ الگ ہو جاتا ہے. یہ شیطان کی کوئی پوجا تو نہیں کرتا، پھر شیطان کی اتباع کو شرک کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں کہہ رہا ہے انی کفرت بما اشرکتمونی، تم لوگوں نے جو مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس کا میں انکار کرتا ہوں. شیطان کی تو پوجا کوئی نہیں کرتا، کم سے کم مسلمان شیطان کی تو پوجا نہیں کرتا. پوجا کا کیا مطلب ہے؟ شرک یہ ہے، عبادت یہ ہے کہ شیطان کی اندھی پیروی بلا تحقیق کے کرتے چلے جائے آپ. اسی اندھی پیروی کو شرک کہا گیا ہے. شیطان کی اندھی پیروی در حقیقت شیطان کی پوجا ہے اور شیطان کی پوجا شرک ہے. زیادہ کوئی بات آپ اندھی تقلید کر کے مت مانیے، تحقیق کر کے مانیے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ کلمے کی مثال جانتے ہو؟ پاک درخت کی طرح ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی مثال. اچھا ایک نقطہ یہاں اور بتا دوں کہ حدیث میں جہاں بھی آتا ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ آتا ہے، محمد الرسول اللہ ساتھ میں نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے یہ حضرت آدم سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک غیر متبدل رہا ہے، کبھی بدلا نہیں. لیکن اس کے ساتھ والا جو دوسرا جملہ ہے وہ ہر زمانے میں بدلتا رہا ہے، وہ متبدل رہا ہے. مثلا نوح علیہ السلام آئے رسول بن کر کے تو لا الہ الا اللہ نوح الرسول اللہ ہو گیا، دوسرا کلمہ جو دوسرا جز ہے کلمہ کا وہ بدل گیا. موسیٰ علیہ السلام کیا؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ یا فلاں نبی اللہ. تو لا الہ الا اللہ تو آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں بدلا، لیکن دوسرا جو ٹکڑا تھا وہ ہر دور میں بدلتا رہا ہے. اسی وجہ سے اس کا جو قرین ہے لا الہ الا اللہ کا وہ متبدل رہا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کبھی بدلا نہیں. اسی وجہ سے حدیثوں کے اندر صرف لا الہ الا اللہ ذکر کر دیا جاتا ہے. سمجھ لو کہ جس نبی کی یہ بات ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس کے نام کے ساتھ رسول اللہ مانا جائے گا. لا الہ الا اللہ اب موسیٰ کے زمانے میں اگر ہے تو اس کے ساتھ یہ مانا جائے گا، انڈرسٹوڈ رہے گا وہ موسیٰ کلیم اللہ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے لا الہ الا اللہ تو اب محمد الرسول اللہ آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ جڑ جائے گا. ایک غیر متبدل اور ایک متبدل بدلنے والا. کلمہ طیبہ کی 4 صفتیں بیان کی گئی ہیں. ایک صفت تو یہ ہے کہ یہ خوبصورت بہت ہے، پاکیزہ بہت ہے، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، اس سے خوشبو آتی ہے. کشجرۃ طیبۃ، ایک تو یہ کہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، پاکیزہ ہے، اور دوسرے اصلھا ثابت، اس کی جڑ بہت مضبوط ہے. 2 تیسرے وفرعها فی السماء، اس کی شاخیں آسمان میں. اور چوتھے توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، ہر وقت یہ پھل دیتا رہتا ہے. یہ 4 صفتیں کلمہ طیبہ کی. اب اگر اس زمین کو مومن کے قلب سے تشبیہ دی جائے، یعنی مومن کا دل زمین کی طرح، اس میں ایمان جڑ کی طرح اور اعمال صالحہ ڈالیوں کی طرح. اب یہ اعمال صالحہ اوپر چڑھتے ہیں تو اوپر سے برکتیں نازل ہوتی ہیں ہمیشہ. جتنے اعمال چڑھتے ہیں اوپر سے اتنی برکتیں، یہ اس کا پھل ہے. جتنے اعمال کرو برکتیں اوپر سے نازل ہوتی رہے، یہ ہمیشہ اس کا پھل ملنے والا ہے. اللہ اکبر. یہ کلمہ ایسا ہے کہ جہاں یہ آ جائے پورا ماحول ارد گرد کا سارا انوائرنمنٹ بدل جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. سیرت پہ مضبوطی آ جائے، روح میں لطافت آ جائے، جسم میں طہارت آ جائے، سیاست میں دیانت آ جائے، جنگ میں شرافت آ جائے،
सुलह में खुलूस आ जाए, अहद में उसूक आ जाए, मईशत में अदल आ जाए, मुआशरत में हुस्न सलूक आ जाए, तमद्दुन में तवाजुन आ जाए। गरज है कि यह कलमा जहां आ जाता है, जिंदगी का हर जाविया सही रुख इख्तियार कर लेता है। यह है इस कलमे की बरकत। तूती उकुलहा कुल्लहीन बिइज़्नि रब्बिहा, यह हर वक्त फल देता रहता है, उसका यही मतलब है। गोया यह कलमे तय्यबा ऐसा पारस पत्थर है कि अगर कोई आदमी इसकी पूरी तासीर अपने अंदर सुमो ले तो कुंदन बन जाए। कहते हैं ना, पारस पत्थर लग जाए किसी को तो कुंदन बन जाता है। ऐसे ही कलमे तय्यबा ऐसा पारस पत्थर है कि उस पत्थर की तासीर अगर अपने अंदर ले जाओ तो कुंदन बन जाओ। और वैसे भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी पारे के अंदर हक की मिसाल बड़ी प्यारी दी है। क्या? अंज़ला मिनस समाई मान फसालत औदियतुम बिक़दरिहा फहतमल सैलु ज़बदर राबिया व मिम्मा युक़िदूना अलैहि फिन्नार इब्तिग़ा हिलियतिन व मताइन ज़बदुम मिस्लु कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल हक़्क़ वल बातिल फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ा व अम्मा मा यनफ़उ अन्नास फ़यमकुथु फ़िल अर्ज़। कहते हैं जब बारिश आसमान से गिरती है, पानी रेले की शक्ल में आगे बढ़ने लगता है तो उसके साथ कुछ मिट्टी आ जाती है, खसो खाशाक आ जाते हैं, और ये खसो खाशाक आगे चल करके झाग की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये देखा जाता है झाग सूख जाता है और जो नाफे पानी होता है, जो इंसान के लिए फायदेमंद होता है, वो नीचे बैठ जाता है। इशारा इस बात की तरफ है कि हक और बातिल देखो दोनों एक साथ मिले हुए, जैसे तो पानी में झाग मिला होता है, ऐसे ही हक और बातिल दोनों साथ साथ चलते हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे बातिल ऊपर हो हक नीचे हो, जैसे झाग ऊपर होती है पानी नीचे होता है। लेकिन ये बताओ, ये जो ऊपर है वो नाफे है, जो नीचे वो नाफे है। पानी नीचे होता है वो नफा बख्श है। और एक नुक्ता ये भी मिला, बज़ाहिर कभी कभी ऐसा लगता है कि हक के ऊपर बातिल गालिब है, लेकिन ये उसका गलबा आरिजी है, इसलिए कि उसकी फितरत पस्ती है बातिल की, और हक चूंकि ऊपर से आया हुआ उसकी फितरत में बुलंदी है। थोड़ी देर के लिए अगर ये नजर आए कि पानी नीचे और झाग ऊपर है तो इसका मतलब ये नहीं कि पानी नाफे नहीं है, झाग नाफे। थोड़ी देर बाद ये पता चलता है कि झाग सूख गया है और जो नाफे था वो जमीन में बैठ गया है। ऐसे ही अल्लाह ने फरमाया, ओ मिम्मा युक़िदूना अलैहि फिन्नार इब्तिग़ा हिलियतिन व मताइन ज़बदुम मिस्लु, जब सोनार कोठाली के अंदर सोना डालता है तो झाग उठती है, थोड़ी देर बाद झाग खत्म हो जाता है और असली जो सोना रहता है वो नीचे बैठ जाता है। अच्छा, सोने की खुसूसियत बता दूं, क्या है कि उसको पिघला दो, पानी हो जाए, लेकिन जैसे ही ठंडा होगा वैसे ही हो जाता है, उसका वजन कम नहीं होता। यह खुसूसियत है सोने की। पिघलाकर पानी बना दीजिए, पानी हो गया, लेकिन जब ठंडा होगा तो जितना सोना आपने पिघलाया है, पानी बना दिया था, जमने के बाद उसका वजन जरा बराबर कम नहीं होता। यह सोने की खुसूसियत है। ऐसे ही हक को कितना ही तपाओ, हक के वजन के अंदर कमी नहीं होती। यह हक की खुसूसियत है। और एक नुक्ता यही और बता दूं, किसी साहब ने यह बताया कि इसी आयत के अंदर सोना बनाने का तरीका लोगों ने हासिल किया है। सोना बनाया कैसे जाए? इसलिए कि सोने के मुकाबले में बिल्कुल सोने का अपोजिट क्या होता है? मर्क्यूरी, पारा। सोना तो गर्मी बर्दाश्त कर लेता है, पारा गर्मी बर्दाश्त करता है। वो बुखार नापने के लिए जो आला लगाया जाता है, बगल में लगा दीजिए, मामूली गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसा भागने लगता है। अगर थर्मामीटर खुला हुआ ऊपर से तो भाग जाएगा ये, वो तो कहीं ऊपर से बंद रहता है। लिहाजा गर्मी कितने दर्जे की है, टेंपरेचर कितना है बदन का, वो बता देता है। इसका मतलब आदमी के बदन की गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाता। मर्क्यूरी, पारा ही तो होता है जो ऊपर बढ़ता है गर्मी की वजह से। कहते हैं कि अगर इसी पारे को कायमुन नार बना दिया जाए, सोना पानी गर्मी से नहीं भागता, पारा जो होता है ये गर्मी से भागता है। अगर इसी पारे को कायमुन नार बना दिया जाए, यानी इस तरह बना दिया जाए कुछ डाल करके कि ये आग के साथ रह सके, फिर सोने का पानी दे दो, खालिस सोना बन जाएगा। मर्क्यूरी पारा, अगर इसको कायमुन नार बना दिया जाए, कायमुन नार बनाने के बाद सोने का पानी दे दिया जाए, सोना बन जाएगा, असली सोना। अब पारे को, मर्क्यूरी को कायमुन नार बनाने के लिए क्या क्या जिद्दोजहद करनी है, लोग करते आए हैं। कुछ लोग कामयाब हुए, कुछ लोग कामयाब नहीं हुए। कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल हक़्क़ वल बातिल, ऐसे ही अल्लाह बातिल और हक की मिसाल बयान करता रहता है।
بتایا گیا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ قبر میں قول ثابت سے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے گا. کیا مطلب؟ منکر نکیر جب آئیں گے سوال کریں گے، اگر اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ یا عبدہ ورسول، کامیاب ہو گیا. بولے قول ثابت سے مراد یہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات فرمائی جا رہی ہے آخر میں، ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن جو بیان کیا جا رہا ہے تمہارے سامنے پیش کیا گیا ہے، یہ تعویذوں کے لیے نہیں ہے، یہ گنڈوں کے لیے نہیں ہے، یہ کاغذ کے اوپر رکھ کر کے بازوؤں پر باندھنے کے لیے نہیں. ھذا بلاغ للناس، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خط ہے تمہارے لیے. ایک خط کیسے تم برداشت کر لیتے ہو کہ خط آیا ہے؟ خط آیا اس کی طرف سے، معبود کی طرف سے بندوں کی طرف خط آیا ہے. کوئی خط کو کھول کر کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں، سمجھنا تو دور کی بات ہے. اللہ کے خط کے ساتھ کیسا مذاق ہے؟ یہ تعویذ کے لیے نہیں، گنڈے کے لیے نہیں، یہ لٹکانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے نام بھیجا گیا ہے خط ہے. ھذا بلاغ للناس، اس کو پڑھو اور اس کے اوپر عمل کرو. یہ تھا 13ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.